بسم اللہ الرحمن الرحیم رب یسر ولا تعسر واتمم بالخیر۔ مومنین کرام، امام زین العابدین علیہ السلام کا استقبال۔ امام علیہ السلام کس قدر ماہ رمضان المبارک کی اہمیت کو بیان کر رہے ہیں۔ معصوم امام کس قدر رمضان المبارک کا اہتمام کرتے ہیں، کس قدر ماہ رمضان المبارک کا احترام فرماتے ہیں۔ امام علیہ السلام کی دعا صحیفہ سجادیہ دعا نمبر 44 امام علیہ السلام فرماتے ہیں والحمد للہ الذی جعل من تلک السبل شہرہ شہر رمضان شہر الصیام و شہر الاسلام و شہر الطہور و شہر التمحیص و شہر القیام الذی انزل فیہ القرآن ہدی للناس و بینات من الہدی والفرقان فابان فضیلتہ علی سائر الشہور۔ امام علیہ السلام فرماتے ہیں اس اللہ کے لیے حمد ہے، اس اللہ کے لیے تعریف ہے، اس اللہ کے لیے ثنا ہے کہ جس اللہ نے نیکی کے راستے ہمارے لیے معین کیے، نیکی کے راستے خود بنائے تاکہ ہم ان راستوں پر چلیں، اور پھر ہمیں اس نے ثواب بھی عطا کیا، اور فرمایا کہ انہی راستوں میں سے ایک راستہ اسی کا مہینہ اللہ کا مہینہ ہے رمضان۔ یہ نقطہ بڑا ہی قابل توجہ ہے۔ امام علیہ السلام فرما رہے ہیں والحمد للہ الذی جعل من تلک السبل، اس اللہ کے لیے حمد ہے کہ جس نے ان راستوں میں سے قرار دیا۔ کس چیز کو قرار دیا؟ شہرہ، اس کے شہر کو، اللہ کا مہینہ، اللہ کا شہر، شہر رمضان۔ اللہ نے اپنے مہینے ماہ رمضان کو بھی انہی نیکی کے راستوں میں سے ایک راستہ قرار دیا۔ شہر الصیام، روزے رکھنے کا مہینہ، و شہر الاسلام، ماہ رمضان المبارک کوئی معمولی مہینہ نہیں ہے۔ اللہ کے رسول کے فرزند سرکار زین العابدین اپنی معصوم زبان سے ارشاد فرما رہے ہیں یہ مہینہ اسلام کا مہینہ ہے، یہ مہینہ اسلام کی آبیاری کا مہینہ ہے۔ وشہر الطہور، یہ مہینہ پاکیزگی کا مہینہ ہے، یہ مہینہ طہارتوں کا مہینہ ہے۔ وشہر التمحیص، امام علیہ السلام فرما رہے ہیں یہ مہینہ امتحان کا مہینہ ہے، یہ مہینہ اختبار کا مہینہ ہے۔ اس مہینے کے اندر پتہ چلتا ہے کہ کون اللہ کا فرما بردار ہے، کون ہے جو اللہ کی اطاعت نہیں کرتا ہے، کون ہے جو اللہ کے لیے حلال کو چھوڑ دیتا ہے۔ اللہ نے کہا ہے کہ رزق حلال ہے، کھانا پینا حلال ہے، لیکن طلوع فجر سے لے کر غروب شمس تک تم نے کھانا پینا نہیں ہے، تو اللہ نے اپنے ہی حلال کو حرام قرار دیا۔ بندہ سر تسلیم خم کرتا ہے، سمعا و طاعتا کہتا ہے۔ وشہر التمحیص، امام علیہ السلام فرماتے ہیں یہ مہینہ امتحان کا مہینہ ہے۔ اس مہینے کے اندر وہی کامیاب ہوگا کہ جو امتحان کو امتحان سمجھے گا۔ فرمایا وشہر القیام، یہ مہینہ رات کو اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہونے کا مہینہ ہے، اللہ کی بارگاہ میں عبادت کے لیے قیام کا مہینہ ہے۔ الذی انزل فیہ القرآن، یہ وہ مہینہ ہے، اس مہینے کی عظمت یہ عظمت ہے کہ اس مہینے میں اللہ نے قرآن جیسی مقدس کتاب کو نازل فرمایا۔ جو مہینہ قرآن کے نزول کے قابل ہوا وہ ماہ رمضان المبارک ہے۔ ہدی للناس و بینات من الہدی والفرقان، وہ قرآن کے جس میں لوگوں کے لیے ہدایت بھی ہے اور ہدایت میں سے بھی بینات ہیں، اور اللہ تبارک و تعالی نے اس قرآن کو فرقان بنا کر نازل کیا۔ یہ حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والی کتاب ہے۔ یہی قرآن فیصلہ کرتا ہے کہ یہ حق ہے اور جو قرآن کا مخالف ہے وہ باطل ہے۔ تو کیونکہ یہ مہینہ اسلام کا ہے، یہ مہینہ پاکیزگی کا مہینہ ہے، یہ مہینہ امتحان کا مہینہ ہے، یہ مہینہ اللہ کے نیک راستوں میں سے ایک راستہ ہے، یہ مہینہ قیام کا مہینہ ہے۔ فَأَبَانَ فَضِيلَتَهُ عَلَى سَائِرِ الشُّهُورِ، تو اللہ نے باقی سارے مہینوں کو مفضول قرار دیا ہے، ماہ رمضان المبارک کو افضل قرار دیا ہے، اور اللہ نے ماہ رمضان المبارک کی فضیلت کو تمام مہینوں کے اوپر آشکار کر دیا ہے، واضح کر دیا ہے۔ دعا ہے کہ اللہ کی ذات ہمیں اس مقدس مہینے سے صحیح معنی میں استفادہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس مہینے کے شب و روز میں اللہ تبارک و تعالی کی بندگی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔
اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ دعا ہے کہ اللہ کی ذات ہمیں اس موجودہ وبا سے اس مبارک مہینے کے صدقے میں محفوظ فرمائے، نجات عطا فرمائے۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ محمد نقی جسکانی کو حوزہ علمیہ نجف اشرف سے شیعہ پوائنٹ سے اجازت دیجیے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔